اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے پاک ذات پر۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے جو ہماری مجلس تھی وہاں پر بھی اسی آیت کی تلاوت کی تھی اور اس سلسلے میں ایک مختصر گفتگو کی تھی، اور آج بھی میں اس آیت کے اوپر بھی اور ایک کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مجلس سے، لہٰذا اس عظیم خاندان کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے ایک مختصر گفتگو کروں گا۔ ایک سیرت کا ایک پہلو اور ایک فضیلت کا ایک پہلو، دو جہت سے دیکھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ہم جسے پنجتن پاک جو کہتے ہیں، پنجتن پاک کی فضیلت آپ سنیں کہ ان میں سے سب سے پہلی جو شخصیت ہے وہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ درود پڑھیں۔ دیکھیں آیت قرآن میں ہے، ان اللہ کیا ہے وہ آیت کی جو درود کے بارے میں ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود پڑھنا چاہے، لہٰذا درود پڑھیں جب میں پیغمبر کا نام لیتا ہوں تو۔ دیکھیں سب سے پہلی شخصیت کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا ہیں؟ سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ کتنے خدا نے کتنے نبی بھیجے ہیں؟ 1,24,000۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ یہ ہماری ہدایت کے لیے۔ ان میں سے سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت، اور سب سے آخری حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو یہ سلسلے نبوت میں سب سے بلند ترین مرتبے پہ کون فائز ہیں؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو کیا کہا ہے؟ سید الانبیاء، تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام مخلوقات سے کیا ہیں؟ آپ افضل ہیں۔ اس کے بعد دوسری شخصیت کا نام کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ۔ آپ کیا ہے؟ سید الاوصیاء۔ پیغمبر کے بعد سب سے بافضیلت، سب سے باکمال شخصیت کون ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب، ٹھیک ہے، سید الاوصیاء۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے بارے میں ہے حدیث میں کہ آپ کیا ہیں؟ سیدۃ النساء اہل العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء المؤمنین۔ 3-4 تعبیر ہیں کہ آپ عالمین کے تمام عورتوں کی کیا ہیں؟ سردار ہیں، اور جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، مومنوں کے تمام عورتوں کے کیا ہیں؟ آپ سردار ہیں۔ بس کتنے سرداروں کے نام آئے؟ سید الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد سید الاوصیاء کون؟ حضرت علی بن ابی طالب سردار، اور پھر کیا ہے؟ تمام عورتوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ امام حسن اور امام حسین، سید شباب اہل الجنہ، جنت کے تمام کیا ہے؟ جو سید شباب اہل الجنہ، تمام جوانوں کے کیا ہے؟ سردار۔ لہٰذا یہ خاندان وہ ہیں کہ جو کیا ہے؟ جو سب کے سب سردار ہیں۔ کوئی سید الانبیاء ہے تو کوئی سید الاوصیاء ہے، کوئی سید النساء العالمین ہے تو کوئی سید شباب اہل الجنہ۔ یہ ان کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سیرت کا ایک پہلو بتایا تھا، وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ کیا بتایا تھا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ایثار اور قربانی۔ ایثار اور قربانی کا کیا معنی ہے؟ کہ انسان کو ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ دیکھتا ہے ایک اور انسان ہے، اس کا ایک ساتھی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہو، اس کو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے،
تو کیا کرتا ہے اثار و قربانی کا جذبہ رکھنے والا انسان اس کو دوسروں کے لیے دے دیتا ہے. خود بھی اس کو بھی ضرورت ہے لیکن دوسرے کو بھی اس کی زیادہ ضرورت ہے. ایک مثال دے دوں, سنیں, آپ کے پاس ایک چاکلیٹ ہے, ہاں, اس دن اشتر اور ہورین کا مسئلہ بنا تھا. ایک چاکلیٹ ہے, بڑا ہے اس کے ہاتھ میں ہے لیکن چھوٹا کیا ہے, رو رہا ہے. اثار و قربانی کا جذبہ رکھنے والا کیا کرتے ہیں, چھوٹے کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں وہ واقعہ مشہور ہے نا. کون سا واقعہ تھا کہ جب حضرت امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے تو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ ان کی شفا یابی کے لیے نذر کرے 3 دن روزہ رکھنے کا. اگر خدا نے ان کو شفا دی تو 3 دن روزہ رکھیں گے. تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, امام علی, حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور فضہ ان کے خادمہ نے نذر کی تو اللہ نے ان کو شفا دی. تو شفا دینے کے بعد جو ہے روزہ رکھا وعدہ کرتے ہوئے. جب روزہ رکھا اور افطاری کا ٹائم ہوا تو کیا ہوا, کسی نے گھر پہ دق الباب کیا, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, کہ میں کیا ہے ایک فقیر ہوں, محتاج ہوں, مسکین ہوں, مجھے کوئی کھانے کے لیے دے دے, اللہ جنت کے غذا آپ لوگوں کو دیں گے. تو انہوں نے سب نے ضرورت تھی ان کو, افطاری کا وقت ہے, پورا دن کچھ بھی روزے میں کھاتا ہے, کچھ نہیں کھائے نا, تو وہ اٹھا کے ان کو دے دی. دوسرے دن کیا ہے ایک مسکین آیا, ایک کیا ہے جو فقیر آیا, اور کیا ہے ایک یتیم آیا, اور پھر تیسرے دن کیا ہے جو ایک اسیر آیا. اسی طریقے سے آیا تو سب نے جو ہے پانی کے ساتھ افطار کیا. وہ جو ان سے زیادہ ضرورت مند ہیں ان کو کیا ہے اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دی. تو اس کو کیا کہتے ہیں, اثار و قربانی. سمجھ میں آیا. لہٰذا ہم کیونکہ ان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کیا کہ اپنے اندر اثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں. معمولی چیزوں کے لیے جو بھائی سے لڑتے ہیں, ہاں, بہن بھائی سے لڑتے ہیں, تو یہ کام صحیح نہیں ہے. ایک چیز ہے وہ اگر چھوٹا ہے, رو رہا ہے, تو اس کو دے دیں تاکہ کیا کریں, اثار و قربانی پر کیا کریں, جو ہم عمل کریں. ان میں اہل بیت کی سیرت یہی ہے نا, جناب زہرا کی سیرت یہی, امام حسن اور امام حسین کی سیرت یہی ہے. لہٰذا یہ جو کہتے ہیں نا میں ہم, یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ کیا کہنا چاہے, پہلے آپ کے لیے پھر میرے لیے, پہلے آپ اٹھائیں پھر میں اٹھاتا ہوں, یہ ایسا کہنا چاہے. لہٰذا جو کہتے ہیں نا میں ہم, وہ صحیح نہیں ہے. اثار و قربانی کا جذبہ رکھنے والے کیا کرتے ہیں, پہلے آپ لے لے پھر میں لیتا ہوں, مجھے ضرورت ہے لیکن آپ کو ضرورت ہو تو آپ خود آپ اس کو اٹھا لے. ایسا ہم میں جذبہ آنا چاہے. ٹھیک ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ خداوندہ و آل محمد, خداوندہ ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خداوندہ دنیا میں ان کے مقدس مقامات یعنی ان کے قبروں کی ہمیں زیارت نصیب فرما. خداوندہ آخرت میں ہمیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.